بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کوثر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفت کو بیان کرنے کے لیے اور دشمنان اسلام کو قیامت تک جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کا قرآن میں نزول فرمایا ہے۔ جب ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام پر دشمنان اسلام نے طرح طرح کی باتیں کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے جب وفات پا گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا جب وصال ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات نہیں ہے، تو دشمنان اسلام بالخصوص آس بن وائل بدبخت نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہنا شروع کیا کہ اب تو ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، اب تو کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے، فہو ابتر۔ تو اس نے کہا کہ اب تو یہ ابتر ہیں، گویا ان کی نسل سے جب ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا تو کل کلام کو ان کا نام کون لے گا، گویا منقطع نسل ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اب تو ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ وہ بدبخت کہا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا شاندار جواب دیا کہ جس سے دشمنوں کو بھی جواب مل گیا اور عظمت، رفت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا کے سامنے نکھر کر آ گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت عطا فرمائی ہے۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمایا کریں اور قربانی دیا کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ اب یہاں بہت ہی خوبصورت نکات ہیں، اگر آپ سورہ الکوثر پر اگر آپ دھیان دیں، لفظ کوثر جو ہے یہ اپنے اندر بہت سے معانی اور مفاہیم کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کے درجنوں معنی بیان کیے ہیں کہ کوثر کے کیا کیا معنی اور مطالب یہاں ہو سکتے ہیں۔ بالعموم بعض لوگوں نے یہاں حوض کوثر لیا ہے، اگرچہ حوض کوثر اور جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نہر کوثر عطا کی گئی ہے اس کا معنی اور مفہوم بھی اس میں شامل ہے، مگر محض یہی مراد نہیں، دیگر معنی اور مفاہیم بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں ان کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری اور آپ کی ملاقات اب حوض کوثر پر ہوگی۔ بعض حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو وہاں سے جام پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور قیامت کے دن جسے جام کوثر عطا ہو جائے گا تو گویا کہ وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار بھی وہاں ہوں گے، صحابہ کرام بھی وہاں پر ہوں گے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں یہ جام پلا رہے ہوں گے۔ اسی طرح جنت میں ایک نہر کوثر کے نام سے ہے، اس کے بہت سے فضائل، اس کی بہت سی خوبصورتی اور حسن کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے، اور یہاں تک کہ وہ شہد سے زیادہ اس کا پانی میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا،
اور جو ایک بار پی لے گا پھر اسے پیاس نہیں لگے گی، اتنی لذت اور اتنا مزہ اس کے اندر ہوگا کہ انسانی علم جو ہے اسے بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بھی انا آتینا کل کوثر میں یہ بھی چیزیں مراد ہیں، مگر محض یہاں محدود نہیں ہے، یہاں پر نبوت و رسالت، حکمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر فضائل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر معجزات، کثرت کے ساتھ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے اولاد، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد اطہار ہے، جو آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ چلے جائیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے کوئی نہ کوئی ہے، اور یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ سے ہے، اور پھر آگے حسنین کریمین سے، تو آپ کو حسنی یا حسینی سادات ضرور ملیں گے دنیا بھر میں، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کی طرف۔ اسی طرح امت کی کثرت، اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے، اسی طرح خیر کثیر، اسی طرح اجر اور ثواب میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایسی چیزیں عطا کی گئیں کہ تھوڑا سا عمل کریں گے اور اجر اور ثواب کثیر ہوگا۔ جیسے جمعہ کے دن عصر کے بعد جب ایک درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامش 80 بار، تو 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور 80 سال کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے لیلۃ القدر کی شب عطا ہوئی کہ اس ایک شب میں اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں بہت ساری چیزیں، اور ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ خیر کثیر بھی ہے، اور ہر چیز کے اندر آقا کی معجزات اور آقا کے فضائل مناقب، اس کے اندر تاج ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ اس میں ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا کثرت سے ہونا یہ بھی یہاں پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک اس کے ساتھ معنی یہ بھی ہے کہ کوثر جو ہے وہ کثرت کی انتہا کو کہا جاتا ہے، اور کثرت کی جب انتہا ہوتی ہے تو وہ وحدت ہوتی ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے، وحدت تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، اے میرے محبوب، آپ جب سے ہمارے ہوئے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے کس چیز کی کمی کی ہے؟ جو رب کا ہو جاتا ہے اس کی ہر چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث میں بھی مفہوم ہے، من کان للہ فکان لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری خدائی پھر اس کے لیے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اے محبوب، ہم نے اپنا آپ کو عطا کیا ہے، اپنا محبوب آپ کو بنایا ہے، اس لیے جسے رب کی ذات جس کے لیے ہو جائے اور جسے رب کی ذات محبوب بنا لے، اس کے لیے ہر چیز میں کثرت ہی کثرت ہے، عطا ہی عطا ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے، انا آتینا کل کوثر، ایک عطا ہوتی ہے، ایک عطا ہوتی ہے، ایک الف یہ تے الف اور حمزہ عطا، ایک عطا عین سے، عین توئیں الف۔ یہ جو عطا ہوتی ہے اس کا معنی بھی دینا ہوتا ہے، عطا کا معنی بھی دینا ہوتا ہے، مگر یہ جو عطا ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برابر دینا، یعنی جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دینا، یہ عطا ہے۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے عطا ذی القربہ، اپنے قریبیوں کو دو، تو یہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اور ایک عطا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنا نہیں، بلکہ حق سے کہیں زیادہ اگر کسی کو دیا جائے تو وہ عطا ہوتی ہے۔ اب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ عطا، بلکہ کہا ہے عطا۔ اب یہاں دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا آتینا کل کوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر
عطا فرما دی ہے۔ اب یہاں دیکھیں عطا کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے محبوب، باقیوں کا تو جو معاملہ ہے سو ہے، مگر ہم آپ کو حق سے بھی زیادہ، جتنی ہماری پسند، جتنی ہماری چاہت اور جتنی مرضی ہے اتنا دیتے جا رہے ہیں۔ اور اگر اسے تھوڑا سا آگے سورہ دوحہ کی اس آیت کے ساتھ ملا لیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اتنا عطا کرتا ہے اپنے محبوب کو کہ میرا محبوب رنجیدہ نہ ہو، بس راضی ہو جائے۔ تو یہ اشارہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح چیزوں کی زیادتی جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ کوثر آیا۔ ایک کوثر ہے، ایک لفظ اگر آپ اس کے لیے دیکھیں کثیر ہے، جس کے ذریعے سے خیر کثیر کا معنی بھی لیا گیا۔ کثرت ہے وہ بھی زیادہ کے معنوں میں آتی ہے، کثیر بھی زیادہ کے معنوں میں، تکاثر بھی زیادہ کے معنوں میں، پھر کوثر بھی زیادہ کے معنوں میں۔ اور کوثر سے مراد یہ ہے کہ انتہائی 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 عطا، کثرت کی انتہا، یعنی ایسا اتنا کچھ عطا کیا جائے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے سمندروں کے سمندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے یہ جن لوگوں نے مانا لیا نا کہ اس سے مراد صرف حوض کوثر ہے، تو انہوں نے اس آیت کے معنی کو محدود کر دیا، تنگ نظری کا شکار ہوئے۔ جن اہل علم نے یہ معنی کیا، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، جو اپنے رب سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب ایک شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں دے رہے ہیں۔ اور جو جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کی باری آئی تو وہاں نہ صرف جنت بلکہ جنت کا بھی ایک حصہ، ایک حوض۔ تو یہ معنی اگر محض محدود کیا جائے کہ اس سے مراد ہی حوض کوثر ہے تو یہ جچتا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے محبوب کو ہم نے ہر چیز کثرت کے ساتھ عطا کی ہے۔ اور یہاں اولاد کی کثرت بھی ہے، امت کی کثرت بھی ہے، چونکہ بات ابتر ہونے کی تھی آس بن وائل نے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نہیں رہے گی، نام و نشان نہیں رہے گا، تو اس لیے اولاد کی کثرت کی طرف بھی اشارہ ہے، جو کہ ظاہر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے تھی۔ یہاں سورہ کوثر کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ نقطہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے، سب سے مختصر صورت، لیکن اس کی شان دیکھیں۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کے جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں سورہ الکوثر میں وہ 10 ہیں، 10 الفاظ یہاں پر ہیں ٹوٹل سورہ الکوثر کے اندر جو استعمال ہوئے۔ پھر اگر اس کی آپ پہلی آیت لے لیں، پہلی آیت میں جو حروف استعمال ہوئے وہ 10 ہیں۔ اب دوسری آیت لے لیں، اس میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 10 ہیں۔ اب تیسری آیت لے لیں، اس میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 10 ہیں۔ پھر آپ ایک خاص نقطہ یہاں ذہن نشین رکھیں کہ اس صورت کے اندر جو حرف سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے پوری صورت کے اندر وہ الف ہے، اور الف یہاں 10 بار استعمال ہوا ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 10 بار یہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، پھر ایک جو اور بات ہے کہ ہر آیت کا جو اختتام ہے وہ را پر ہو رہا ہے، رے پر۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر، اور یہ جو یہاں ہے پورا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی 10 بار یہاں پر۔ اسی طرح سے جتنا اس کی گہرائی کے اندر جاتے جائیں گے ہمیں مطالعہ کرنے سے ایسی عجیب چیزیں، ایسے لطیف نکات یہاں سے ہمیں ملتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جو ہے نا شش در رہ جاتا ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ یہ جو حروف تہجی ہیں
ان میں را جو ہے جسے ہم رے بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے 10واں حرف ہے، اور یہاں ہر آیت کا اختتام جو ہے وہ رے پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور خاص نقطہ یہ ہے کہ جس شخص نے یہ بات کہی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر کا، آس بن وائل اور دیگر بھی تھے، اللہ نے ان کا نام نہیں لیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تو آپ کو ہر چیز کثرت سے عطا کر دی ہے، ان کی باتوں کا کیا کرتے ہیں؟ ان کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیں، اگنور کریں، تو کیا کریں؟ جواب ملا فصلی لربک ونہر۔ ہائے کیا جواب ہے، فصلی لربک ونہر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، یعنی اپنے مولا سے رابطے میں رہیے، انہیں کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کو قربانی دینی پڑے قربانی دیجیے، جب بھی آپ کا دل کرے ہماری ملاقات کو آ جایا کیجیے، ہم سے باتیں کیا کیجیے، نماز ادا کیجیے، اور پھر یہ باتیں کر کے پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان شانیہ کا هو الابتر، اے میرے محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و بے نشان ہے، بے اولاد رہے گا۔ اب یہ قیامت تک نام نہ لے کر، کسی ایک شخص کا نام نہ لے کر، قیامت تک کے آنے والے گستاخان رسول کو، جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی، گستاخی کی، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں تو وہ ناکام اور نامراد ہیں، وہ بے نام و نشان ہیں، ان کی اولاد تک نہیں، وہ ابتر ہیں، وہ منقطع نسل ہیں۔ اور بس آخری بات جو میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپ، یہ کس نے کہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے فوت ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے فوت ہوئے، آخری بیٹے، تو یہ آس بن وائل نے کہا تھا، یاد رکھیے اس بات کو، یہ جو آس بن وائل ہے دشمن اسلام، اس کے تو بیٹے تھے، اس کے تو بیٹے تھے، اور حشام اس کا بیٹا تھا، خالد بن سعید اس کا بیٹا تھا، عمر اس کا بیٹا تھا، ابان اس کا بیٹا تھا، اس کے تو بیٹے تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان شانیہ کا هو الابتر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نا، یہ تو خود ابتر ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن منقطع نسل ہے، اس کی نسل نہیں چلنے والی، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے تو بیٹے تھے، آس بن وائل سہمی بدبخت کے۔ تو یاد رکھیں عربوں کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے ہاں اولاد ہوتی اور بیٹے ہوتے تو بڑے خوش ہوتے، وہ کہتے دیکھیں ہمارا نام لیوا آ گیا۔ اگر ان سے کسی کا آپ پوچھیں کہ آپ کس کی اولاد ہیں، حسب نسب پوچھیں، تو وہ اپنا نام لیتا، باپ کا، دادا کا، پردادا کا، پھر آگے چلتا جاتا، جتنا زیادہ حسب نسب کو بیان کرتا اتنا زیادہ یہ سمجھا جاتا کہ اس کا اعلیٰ پے کا دماغ ہے۔ اب یہ کہتے کہ جب ہماری اولادیں آگے آئیں گی تو ہم مر جائیں گے، دنیا سے چلے، مگر ہمارا ذکر رہے گا، ہماری اولادیں ہمارا ذکر کریں، ہمارے بیٹے اور بیٹوں سے ہمارا ذکر جاری رہے گا۔ تو ہوا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی شان دیکھیں، شان دیکھیں، شان دیکھیں، ان شانیہ کا هو الابتر، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا میرے محبوب آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، تو وہ جو آس بن وائل کے بیٹے تھے، جس نے معاذ اللہ آس بن وائل نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ابتر کہا تھا نا کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، آپ بے نشان رہ جائیں گے، جس نے یہ ابتر کا لفظ بولا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی جو اولاد ہے، اس کے جو بیٹے ہیں، انہیں ایمان کی توفیق عطا کر دی۔ اب اس کے بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہیں، ایمان لے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اب باپ مخالفت کرتا رہا، اب بیٹوں نے باپ کا نام لینے کی بجائے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا نام لینا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب حضور علیہ السلام کے گن گا رہے ہیں، کون؟ آس بن وائل کے، اب وہ باپ کو چھوڑ کر مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے نام و نشان تو آپ کا دشمن ہے،
تو ظاہری پیشین گوئی بھی پوری ہوئی. بے شک وہ بیٹے رکھتا تھا مگر رکھ کر اس کے بیٹے کسی کام کے نہ رہے، کیونکہ وہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہو گئے. اور یہ یاد رکھیں، یہ جب یہ صورت اتری، مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اسے جو ہے نا لکھ کر نہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دیا. کعبہ کی دیوار پر بڑے بڑے جو عرب کے منجھے ہوئے شعراء ہوتے اور ان کا منتخب جو کلام ہوتا وہ لگایا جاتا، کم از کم 7 کا ایٹ اے ٹائم لگا رہتا. انہیں سبعۃ معلقہ کہا جاتا ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کیا، جب یہ صورت اتری سورۃ الکوثر تو اسے لکھ کر وہاں لگا دیا. اب بڑے بڑے وہاں پر مشاہیر آئیں. عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز تھا، اپنی عربی دانی پہ بڑا ناز تھا. دنیا کو عجم کہتے، اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا. اسے اتنا فخر کرتے تھے، ساری دنیا کو یہ سمجھتے تھے گونگے ہیں. کہتے تھے کہ بولنا تو ہمیں آتا ہے، بات کرنی ہمیں آتی ہے، بیان ہمارا ہے، شعلہ بیانی ہماری ہے، خطابت ہماری ہے، فصاحت ہماری ہے، بلاغت ہماری ہے، معانی اور مفاہیم کے سمندر ہم جانتے ہیں، گرامیٹکلی ہمیں پتہ ہے. دنیا تو کیا ہے، کہا کہ یہ تو گونگے ہیں. مگر جب انہوں نے یہ مختصر سی سورت جس میں 3 آیتیں تھیں جب یہ پڑھی تو اس کے آگے بول نہ سکے. بعض روایات میں کہ امراء القیس جیسے لوگ جس کا کلام وہاں لگایا جاتا تھا سبع معلقہ میں، اور کتنا بڑا شاعر، جب یہ سورہ الکوثر کو جو ہے نا اس کے سامنے لایا گیا اور باقی انہوں نے، تو وہ اس کا جواب نہ دے سکیں. بعض روایات میں ہے کہ کسی نے کیا کیا کہ ایک شاعر کے پاس یہ 3 آیتیں لکھ کر لے گیا اور کہا کہ میں جو ہے نا یہ کچھ شعر کہنا چاہتا تھا. ایک شعر تو مکمل ہے، دوسرے کا ایک مصرع ہے، تیسرا ذہن میں نہیں آ رہا، آپ اس پر تیسرا مصرع لگا دیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. ان کا خیال یہ تھا کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر پھر کہیں گے دیکھیں یہ تو یہ شعر تھے، آپ نے آخری مصرع ہٹا کر صورت بنا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھ جائیں، کل لے لیجئے گا. اگلے دن جب اس کے پاس گئے تو کہا کہ ہمارا کام ہو گیا. اس نے کہا ہاں آپ کا کام ہو گیا. بڑے خوش ہوئے، بڑے بھی اب معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کو جا کر جواب دیں گے. مگر ہوا کیا کہ جب وہاں سے لے آئے تو وہاں پڑھا، کیا لکھا ہوا تھا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. آگے لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر. یہ تو کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے. تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے. انہوں نے کہا یہی بات تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا کلام بھی نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو وہ کہتا ہے، جس شخص کو کہا نا لکھنے کے لیے، وہ کہتا ہے کہ میں ساری رات اسے پڑھتا رہا. اس کے اندر فصاحت اتنی تھی، بلاغت اتنی تھی، علوم اور معانی کے سمندر اتنے تھے. میں جب بھی اسے پڑھتا، پڑھ کر شش در رہ جاتا. ایک ہی جملہ بار بار میرے ذہن میں آتا، ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر. یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے. ایمان پھر بھی یہ نہیں لائے، حالانکہ جان گئے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں دشمنان اسلام سے بچائے، بے ادبی کرنے والوں سے، گستاخی کرنے والوں سے بچائے، ایمان کی حالت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.